العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم عزیز طلباء عظام، آج اپنا سبق ہے وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَى السِّجْنِ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا تھا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے متعلق اپنے ہمنشینوں سے سوال کیا، تو ان کے ہمنشینوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، آدمی نیند کی حالت میں بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن جو بادشاہ کا ساقی تھا، پلانے والا، اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تمہیں بتلاؤں گا اس خواب کی تعبیر کے متعلق۔ اب آگے دیکھیے، وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَى السِّجْنِ، واو مستانفہ ہے، ذَهَبَ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًا کے معنی آتے ہیں جانا، الساقی یہ فاعل ہے پلانے والا، إِلَى السِّجْنِ إِلَى حرف جار، السِّجْنِ اسی إِلَى حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، سجنن کی جمع سجون معنی ہے قید خانہ جیل۔ وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَى السِّجْنِ اور ساقی جیل گیا، جیل کی طرف گیا مطلب جیل گیا۔ وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَى السِّجْنِ اور ساقی یعنی بادشاہ کو پلانے والا اور ساقی جیل گیا۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ، واو عاطفہ ہے معنی ہے، اور سأل يسأل سؤالا باب فتح سے معنی ہے پوچھنا سوال کرنا، یوسف مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، عن تأویل رؤیا الملک، تأویلی مضاف ہے، پھر رؤیا الملکی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، تأویل کے معنی خواب کی تعبیر، رؤیا الملکی بادشاہ کا خواب، سب آیا ہوا ہے۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، عن تأویل رؤیا الملکی، رؤیا الملکی اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے متعلق، عن تأویل رؤیا الملکی بادشاہ کے خواب کی تعبیر، آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَذَهَبَ السَّاقِي إِلَى السِّجْنِ اور ساقی جیل گیا، جیل کی طرف گیا۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنْ تَأْوِيلِ رُؤْيَا الْمَلِكِ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو پوچھا، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو پوچھا۔ كان يوسف جوادا كريما مشفقا على خلق الله فأخبره بالتأويل، کانا فعل ناقص ہے، یوسف کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، جوادن کے معنی آتے ہیں سخی، جاد یجود جودن کے معنی آتے ہیں سخاوت کرنا، اسی سے جوادن سخی، کریمن کریمن کے معنی آتے ہیں شریف، مشفقن مشفق اس کے معنی آتے ہیں مہربان، اشفق یشفق اشفاقن سے مشفق مہربانی کرنے والا۔ علی خلق اللہ، خلق جمع خلوق کے معنی آتے ہیں مخلوق، علی خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر۔ اب دیکھیے، کان یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جوادن سخی، کریمن شریف، مشفقن نرم دل تھے، علی خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر، مشفق تھے اللہ کی مخلوق پر۔ کان یوسف جوادا کریما مشفقا علی خلق اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام سخی شریف مشفق تھے اللہ کی مخلوق پر۔ فاخبرہ بالتأویل، فا کے معنی پس، تو اخبر یخبر اخبارا باب افعال سے معنی ہے خبر دینا بتلانا، فاخبرہ پس ان کو بتلا دیا، پس آپ نے اس کو یعنی ساقی کو بتلا دیا، بالتأویل خواب کی تعبیر،
فَأَخْبَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ پس آپ نے اس کو خواب کی تعبیر بتلا دی، پس آپ نے اس کو یعنی اس ساقی کو خواب کی تعبیر بتلا دی۔ پھر دیکھیے کان یوسف جوادن کریمن مشفقن، یہ تینوں جوادن کریمن مشفقن یہ تینوں منصوب ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سخی شریف مشفق تھے علی خلق اللہ اللہ کی مخلوق پر۔ فَأَخْبَرَهُ بِالتَّأْوِيلِ پس آپ نے اس کو خواب کی تعبیر بتلا دی۔ وَكَانَ يُوسُفُ جَوَادًا كَرِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام سخی شریف تھے، جوادن ابھی پیچھے آیا، سخی کریمن شریف۔ وَكَانَ يُوسُفُ جَوَادًا كَرِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام سخی شریف تھے۔ لا يعرف البخل، لا يعرف بحث نفی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ عرف يعرف عرفانا کے معنی آتے ہیں جاننا۔ البخل یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ بخل کے معنی آتے ہیں کنجوسی۔ بخل یہ باب سمیع سے آتا ہے، باخیل یبخل بخلا معنی ہے کنجوسی کرنا، بخیل ہونا۔ وَكَانَ يُوسُفُ جَوَادًا كَرِيمًا اور حضرت یوسف علیہ السلام سخی شریف تھے۔ لا يعرف البخل کنجوسی نہیں جانتے تھے، لا يعرف البخل بخل کرنا نہیں جانتے تھے۔ فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ فَأَخْبَرَ یوسف، یوسف یہاں پر فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ واو عاطفہ معنی ہے اور دل يدل دلالتاً باب نصر سے معنی ہے رہنمائی کرنا بتلانا۔ علی التدبیر تدبیر پر، تدبیر کی جمع آتی ہے تدابیر معنی ہے انتظام، نظام، انتظام، تدبیر۔ ودل علی التدبیر اور تدبیر پر اور انتظام پر رہنمائی فرمائی، خواب کی تعبیر بھی بتلا دی اور اس کے انتظام پر بھی رہنمائی فرما دی، نظم و نسق۔ ودل علی التدبیر اور انتظام پر رہنمائی فرمائی اور تدبیر پر رہنمائی فرمائی۔ فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلا دی۔ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ اور انتظام پر رہنمائی فرمائی کہ بھائی خواب کی تعبیر یہ ہے اور آپ اس سے کس طرح نمٹیں گے، وہ طریقہ بھی بتلا دیا۔ کیا بتلایا؟ دیکھیے قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون 7 سنین، تزرعون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، زرع یزرع زرعا وزراعتا باب فتح سے معنی ہے کھیتی کرنا، غلہ بونا۔ 7 سنین 7 کے معنی 7 سنین یہ سنتن کی جمع ہے، حالت جری میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اسی لیے یعنی ان کے ساتھ ہے۔ 7 سنین 7 سال۔ قال انہوں نے کہا تزرعون 7 سنین تم 7 سال بو گے، کھیتی کرو گے۔ تزرعون 7 سنین تم 7 سال تک اناج بو گے، غلہ کو زمین میں ڈالو گے۔ تزرعون 7 سنین تم 7 سال غلہ بو گے یا کھیتی کرو گے۔ وَاتْرُكُوا مَا حَصَدْتُمْ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ۔ وَاتْرُكُوا واو مستانفہ معنی ہے اور اترکو فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ ترک یترک ترکن کے معنی آتے چھوڑنا۔ وَاتْرُكُوا اور چھوڑ دو ما اس کو موصولہ حَصَدْتُمْ حَصَدَ يَحْصُدُ حَصْدًا باب نصر سے معنی ہے کاٹنا۔ ما حَصَدْتُمْ جو تم کاٹو گے یا جو تم نے کاٹا۔ فی سنبلہ سنبل کی جمع سنابل معنی ہے بالی خوشہ۔
فی سنبلہ اس کی بالی میں وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ اور چھوڑ دو اس کو جو تم کاٹو گے فی سنبلہ اس کی بالی میں، یعنی جو گیہوں وغیرہ آپ کاٹ کر کھیت سے لاؤ گے تو اس گیہوں کے دانے کو اس کی بالی سے الگ مت کرنا، اس کے خوشے سے الگ مت کرنا، بلکہ اسی میں چھوڑ دینا۔ وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ اور چھوڑ دو اس کو جو تم کاٹو گے فی سنبلہ اس کی بالی میں، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا مما جس سے، اصل میں من ما تھا، من ما جس سے تأکلون تم کھاؤ گے۔ تأکلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے، اکل یأکل اکلن کے معنی آتے ہیں کھانا، مما تأکلون جس سے تم کھاؤ گے۔ پھر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی اور تدبیر بھی بتلا رہے ہیں، انتظام کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ آپ اس سے کس طرح نمٹیں گے۔ قال تزرعون 7 سنین انہوں نے کہا کہ تم 7 سال تک کھیتی کرو گے، وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ اور چھوڑ دو اس کو جو تم کاٹو گے فی سنبلہ اس کی بالی میں، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا مِمَّا تَأْكُلُونَ جس سے تم کھاؤ گے۔ یعنی جب تم 7 سال تک تم کھیتی کرو گے، اس کے بعد قحط سالی ہوگی، تو تم جو کچھ غلہ کاٹ کر لاؤ گے گیہوں کے دانے کو اس کی بالی سے مت نکال لینا، بلکہ بقدر ضرورت جتنا تم کھا سکو گے اتنے ہی گیہوں کو اس کی بالیوں سے الگ کرنا اور باقی گیہوں کو اس کی بالی میں ہی چھوڑ دینا تاکہ گیہوں خراب نہ ہو۔ تو ایک چیز معلوم ہوئی کہ اگر گیہوں کو اس کی بالی سے نہ نکالا جائے تو اس سے گیہوں خراب نہیں ہوتے۔ چلیے دیکھیے آگے، وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَا خَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ یکون فعل ناقص کان یکون کونن کے معنی آتے ہونا، بعد ذالک اس کے بعد، اور اس کے بعد ہوگی قحط عام، قحط کے معنی قحط خشک سالی، عام کے معنی عام ہونا، عام کے معنی عام قحط سالی، عم یعم عموماً کے معنی ہوتے ہیں عام ہونا۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد قحط عام، عام قحط سالی ہوگی، عام قحط پڑے گی۔ تَأْكُلُونَ فِيهِ تأکلون تم کھاؤ گے فیہ اس میں، یعنی اس قحط سالی میں، خشک سالی میں، تأکلون تم کھاؤ گے فیہ اس میں، ما خزنتم جو تم نے ذخیرہ کیا۔ خزنتم فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، خزن یخزن خزنا، خزن یخزن خزنا باب نصر سے معنی ہے ذخیرہ کرنا، جمع کرنا۔ ما خزنتم جو تم نے ذخیرہ کیا، الا قلیلا مگر تھوڑے لوگ، مگر تھوڑا، مگر تھوڑا۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ اور اس کے بعد عام قحط سالی ہوگی، یعنی 7 سال تک کھیتی کرو گے اور 7 سال کے بعد قحط آئے گا۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ اور اس کے بعد عام قحط سالی ہوگی، تَأْكُلُونَ فِيهِ جس میں تم کھاؤ گے، ما وہ خزنتم جو تم نے ذخیرہ کیا، الا قلیلا مگر تھوڑا، مگر تھوڑا۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سنین جو تم نے ذخیرہ کیا اس سے کھاؤ گے اور تھوڑا تھوڑا بچا کر کے بھی کیا ہے رکھنا ہے، تو کہا تم اس سے کھاؤ گے جو تم نے ذخیرہ کیا، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سنین وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ طال یطول طوالاً کے معنی ہوتے ہیں لمبا ہونا، هذا القحط یہ قحط، الى 7 سنین 7 سال تک، اور یہ قحط سالی 7 سالوں تک ہوگی اور یہ قحط کا زمانہ لمبا ہوگا، الى 7 سنین 7 سالوں تک۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سنین اور یہ قحط سالی کا زمانہ لمبا ہوگا،
इला सब'i सिनीना 7 साल तक। 7 साल तुम खेती करोगे, उसके बाद कहत साली आएगा, फिर वो कहत साली जो है 7 सालों तक चलता रहेगा। कह रहे वयतूल हादल क़हतु इला सब'i सिनीना, और ये कहत साली का ज़माना लंबा होगा, इला सब'i सिनीना 7 सालों तक। व बअद ज़ालिका यअति नस्रु व युख़्सिबु नासु, व बअद ज़ालिका, और उसके बाद यानी कि 7 साल कहत साली गुजरने के बाद, यअति नस्रु, अता यअति इतियानन के माने आते हैं, आना, अन नस्रु माने हैं मदद, नसरा यनसुरु, नसरन के माने मदद करना, उसी से अन नस्रु, यअति नस्रु मदद आएगी, व बअद ज़ालिक, और उसके बाद यअति नस्रु नुसरत आएगी, मदद आएगी, व युख़्सिबु नासु, वाव आतिफा माने हैं और, युख़्सिबु फ़ेल मुज़ारे सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, अख़्सबा युख़्सिबु इख़्साबन बाब इफ़आल से माने हैं खुशहाल होना, अन्नासु फ़ाइल होने की वजह से मरफ़ू है, व युख़्सिबु नासु, और लोग खुशहाल होंगे, और लोग खुशहाल होंगे, व बअद ज़ालिका यअति नस्रु, और उसके बाद मदद आएगी, नुसरत आएगी, व युख़्सिबु नासु, और लोग खुशहाल होंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर भी बतला दी, और उसकी तदबीर किस तरह की जाए, वो कहत साली आएगी तो उसमें किस तरह बचा जाए, वो तरीक़ा भी बतला दिया कि भाई तुम 7 साल खेती करोगे, फिर 7 साल जो कहत साली का ज़माना रहेगा, आप खेती के ज़मानों में अनाज जो काटोगे उसको, गेहूं को उसके बालियों में छोड़ दो, और फिर कहत साली के ज़माने में उसी से खाना। फिर 7 साल कहत साली गुजरने के बाद मदद आएगी, और लोग फिर दोबारा क्या हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। ये ख्वाब की पूरी ताबीर हो गई। अब कह रहे देखिए, वज़हब साक़ी, और साक़ी चला गया, वज़हब साक़ी, और उसे ख्वाब की ताबीर मालूम हुआ, तदबीर भी बतला दी गई। वज़हब साक़ी, और साक़ी चला गया, व अख़बरल मलिका, और बादशाह को बतलाया, अख़बर युख़बिरु इख़बार खबर देना बतलाना, व अख़बरल मलिका, और बादशाह को बतलाया, बितअवील रुयाहु उसके ख्वाब की ताबीर, और व अख़बरल मलिका बितअवील रुयाहु, और बादशाह को बतला दिया उसके ख्वाब की ताबीर। वज़हब साक़ी, और साक़ी चला गया, व अख़बरल मलिका, और बादशाह को खबर दिया, बादशाह को बतलाया, बितअवील रुयाहु उसके ख्वाब की ताबीर। बस आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फरमाएँ। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.